قربانی کے ایام بہت ہی قریب ہیں، عید قربان کی آمد ہے، تو اس حوالے سے شرعی مسائل ہم ذکر کر رہے تھے۔ ایک شخص جو کہ سعودی عرب کے اندر ہے، وہ اگر اپنی قربانی پاکستان میں کرنا چاہتا ہے تو اس میں کس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص امریکہ کے اندر ہے، وہ اپنی قربانی پاکستان کے اندر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص ہمارے پاکستان کے اندر ہے، وہ اپنی قربانی کسی اور کنٹری میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو کس چیز کا خیال کرنا یہ ضروری ہے؟ اس بات کو سمجھیں کہ ایک شخص اپنے ملک میں قربانی نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے ملک میں قربانی کر رہا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اچھا، اس میں خیال یہ کرنا ہوگا کہ جس ملک میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو قربانی کی رقم بھیج رہا ہے اور جس ملک کے اندر قربانی کی جا رہی ہے، دونوں ملکوں کے اندر قربانی کے دن چل رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ملک کے اندر قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہو تو وہ رقم دوسرے کنٹری میں بھیجے کہ میری قربانی کر دیں، اب نہیں ہوگی۔ کہ مثال کے طور پر سعودی عرب میں ہم سے ایک دن وہ پہلے ہیں، ٹھیک ہے، اب انہوں نے اپنے طور پر 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ یہاں رقم بھیجی کہ جی میری قربانی یہاں آج کر دیں۔ اب ہم 9 ذی الحجہ کو تو قربانی نہیں کر سکتے نا، 10 کو، اگرچہ وہاں 10 ذی الحجہ ہے، ہمارے ہاں تو 10 ذی الحجہ نہیں ہے نا، تو ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر ہم اپنے ہاں جب پاکستان میں 10 ذی الحجہ ہوگا تو وہاں 11 ذی الحجہ ہوگا، اب اگر اس کی قربانی ہم کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہاں بھی قربانی کا ایام چل رہے ہیں، یہاں بھی قربانی کا ایام چل رہے ہیں۔ اگر اس نے وہاں سے سعودی عرب سے ہمیں رقم بھیجی 13 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے جی، یہاں پاکستان میں 12 ذی الحجہ چل رہا ہے، تو 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اب اس نے جب 13 ذی الحجہ کو وہاں سے ہمیں رقم بھیجی تو وہاں قربانی کا وقت ہے یا ختم؟ تو اب ہم یہاں اگرچہ ہمارے پاس قربانی کا وقت باقی ہو، ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک ملک میں جو بندہ موجود ہے وہ اپنی قربانی کسی دوسری کنٹری میں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس چیز کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ جس کنٹری میں وہ قربانی کروا رہا ہے اس میں اور اس میں دونوں میں قربانی کے ایام ہونا یہ ضروری ہے۔